I always say there are 3 golden hours in a day of child. 3 golden hours हैं आपके बच्चे की ज़िंदगी में. अगर आप उन 3 golden hours को appropriately यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं. Now you will be surprised कि 3 golden hours क्या हैं. بالکل, یہ کون سے ہیں, میں تو یہ جاننا بھی چاہوں گی. بالکل, اور یہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ان چیزوں پہ ان 3 آورس کو لوکیٹ کر لیں اور ان 3 آورس میں جس طرح سے میں انہیں گائیڈ کر رہی ہوں وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, سو دے کین برنگ سو مینی چینجز ان دا لائف آف دیئر چائلڈ اینڈ دیئرز آلسو. سو فرسٹ گولڈن آور جو ہے دیٹ اسٹارٹس ایز یو گیٹ اپ ان دا ڈے. آپ جب 1 گھنٹہ پہلا صبح کا جس میں آپ اٹھتے ہیں سب سے پہلے وہ گھنٹہ. اچھا, اب عام طور پہ ہمارے گھروں میں اس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے, پہلے تو بہت اچھا تھا, پیرنٹس ٹائملی اٹھتے تھے, صبح نماز پڑھتے تھے یا کوئی بھی ان کی جو روٹین ہوتی تھی بہت اچھے سے صبح کے ٹائم جلدی اٹھ کے آپ ناشتے کی تیاری کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ اچھا وقت اسپینڈ کرتے ہیں. اب کیا ہے, اب آپ نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یا جیسے میں نے کہا پیرنٹس ورکنگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے ورک پلیس پہ جانا ہے. سو اب اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو یوں کر کے کمبل سے کھینچا نکالا. بعض اوقات تو بچے رات کو ہی یونیفارم پیرنٹس بنا کے سلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ضد کرتے ہیں صبح تو ہم ان کو رات کو ہی پہنا کے سلا دیں. ٹھیک ہے, بچے کو گھسیٹا اتارا اور جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, وی آر ان ہری, ناشتہ کرو, ناشتہ بھی کیا منہ میں ٹھوس رہے اور بھاگ رہے. دیکھیں تھوڑی سی روٹین اپنی سیٹ کریں. وین یو ہیو اے چائلڈ ان یور لائف دیر از اے چینج ان یور لائف. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ چینج ہے لائف کا, اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر بچے کے مطابق اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. اب جب آپ کے بچے اسکول گوئیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اسکول بھیجنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا تھا تو آپ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں. سب سے پہلے تو اٹھ کے ڈھیر سارا کڈل کریں اپنے بچے کو. یور بچہ نیڈس دیٹ. بہت سارا کڈل, بہت سارا پیار, اس کو شاور کریں, اس کو بتائیں یو آر دا بیسٹ چائلڈ, ماما لوز یو سو مچ, بابا لوز یو سو مچ, یو آر دا اونلی ریزن فار آر ہیپینس. اور اس میں اس کو کوئی نصیحت نہ کریں. پہلا گھنٹہ جو دن کا ہے نا اس میں آپ نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کرنی, صرف آپ نے اس کو پیار کرنا ہے, اس کو اس کی امپورٹنس کا خیال دلانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ٹو اس. آپ اور اس پیار محبت میں پھر آپ اس کو جو ہے ساتھ میں اس کو اپنے ناشتہ کروائیں. اگر کوئی آپ کی اور ایکٹیویٹی ہے, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑی ایکسرسائز یا واک کے لیے جا سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں. اگر نہیں ہو سکتا تو وہ پیار محبت جو آپ نے اس کو 1 گھنٹے میں دینا ہے, اس کو بہت اچھے سے ناشتہ کروا کے اس کو یونیفارم چینج کراتے ہوئے بھی اس کو کڈل کریں, اس کو پیار کریں. اگر کوئی اس ٹائم پہ وہ کوئی شو بھی کرتا ہے اریٹیشن تو آپ اس کو کہیں کہ ہاں ہم اس کو سارٹ کریں گے, ہم اس کو مینیج کریں گے. سو دا فرسٹ آور ایز دا چائلڈ گیٹ اپ. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ آور جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس ٹائم پہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے, ماں باپ پھر جلدی میں ہوتے ہیں, جلدی کرو یونیفارم چینج کرو. اچھا, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے آج کام کر کے آئے ہو کلاس میں, ٹیچر نے کیا ہوم ورک دیا جلدی سے بتاؤ. مائیں فٹافٹ کاپیاں کھولنا شروع کرتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ان کا کلاس ورک ہوم ورک بڑا ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آتے ہوئے انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہیں. لنچ کیا تھا, یہ دیکھو تمہارا تو لنچ ایسے پڑا ہوا ہے, میں تمہارے لیے صبح صبح اٹھ کے ناشتے بناتی ہوں, میں تمہارے لیے یہ رکھتی ہوں, تم کھاتے نہیں ہو, تم یہ نہیں کرتے ہو, تم نے اپنا یونیفارم دیکھو کیسا گندا کر کے آ گئے ہو. یعنی آتے ہی اس کو ڈانٹ اور ڈپٹ اور وہ سب شروع ہو جاتا ہے. سو اب وہ گھنٹہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو ویلکم کریں آتے ہی, اور اس کو بتائیں کہ یار تم نہیں تھے گھر میں تو اداس ہو گئی تھی. سو اب ہم کھیلیں گے, اب ہم کام کریں گے. تو وہ جو سارا صبح آپ نے گھنٹہ گزارا تھا اور اس میں پلان کیا تھا ڈے کو, وہ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں. پھر اسے بتائیں کہ صبح ہم نے یہ پلان کیا تھا نا, تو اب ہم دیکھو اب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کی وہ جو مڈ ڈے ہے, مڈ ڈے میں اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے احساس ہونا شروع ہوگا کہ آئی ایم سم تھنگ. اینڈ دا لاسٹ آور بفور گوئنگ ٹو بیڈ, سونے سے پہلے والا 1 گھنٹہ, دیٹ از دا بیسٹسٹ. اچھا, اب اس 1 گھنٹے میں کیا ہے, 1 گھنٹہ پہلے آپ کے موبائلز آف ہو جانے چاہیے, بچے کے نہیں آپ کے بھی آف ہونے چاہیے. 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کام ایکٹیویٹیز کرنی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا نیند کی تیاری کرنا شروع کر دینی ہے آپ نے. اور اس میں آپ بالکل وہ لائٹ آپ کی ڈم ہو, گھر کی ٹی وی بند ہو چکا ہو, اور اس میں پھر آپ بچے کے ساتھ لیٹیں, اس کو کوئی اسٹوری سنائیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی فینسی سی اسٹوری بکس آپ خریدیں جا کے, کیونکہ اب میں ریڈنگس پہ گئی پچھلے دنوں, ہماری جو یہاں بک شاپ ہے ایک, تو اس پہ بھی بڑی ایکسپینسو اسٹوری بکس, یعنی 2-2 ہزار روپے کی آپ کو کتاب میں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ خریدیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کہانی بنا کے آپ کو اس کو سنا دیں, اور جو آپ اس کو سارا دن میں سکھانا چاہتے تھے, اس کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے تھے, اب اس کو بہت پیار سے بتائیں کہ بیٹے آج نا یہ کام غلط ہو گیا تھا, دیکھو
میں نے آپ کے لیے لنچ بنایا تھا اور بچوں کے لیے ہیلدی ہوتا ہے, بچوں کو کھانا چاہیے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر چیز بچے کو نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں, ہم اس کے پازیٹیوز نہیں بتاتے. سو بچے کو بتائیں کہ آج تمہیں یہ غلط ہوگا تھا, اس کا یہ فرق ہوگا, اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو ایسے کر لیتے تو یہ چیز بہتر ہو سکتی تھی. اب اس ٹائم پہ سونے سے پہلے بچہ جو چیز میمورائز کرے گا وہ اس کو یاد رہے گی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں بچہ سونے سے پہلے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, ماں باپ کے جو سارا دن کے اختلافات ہوتے ہیں, باپ لیٹ آیا ہے, ماں نے سارا دن کی شکایتیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, جو ہی باپ نے اسٹیپ ان کیا ہے ماں نے وہ شکایتوں کا رجسٹر جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے اور بتانا شروع کر دیا ہے, آج بچے نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. سو دیٹس اے رانگ وے. اچھا, اس میں ہم بچے کو کرٹیسائز کرتے وقت نا ایک اور چیز بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, آنے دو ذرا تمہارے بابا کو, جیسے ہی آئیں گے میں سب بتاؤں گی. تو یہ جو ہم ان کے اندر ایک خوف پیدا کر رہے ہیں کسی بھی انسان کو لے کے یا باپ کو لے کے, تو کیا اس سے بھی ان کے بیہیویئرس میں کوئی چینج آتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل کوٹ کی. یہ تو میرے خیال میں ہمارے گھروں میں ایون کہ ہم نے بھی بعض اوقات یہی دیکھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آنے دو ذرا آج بابا کو, نا ہم بتائیں گے کہ یہ کام خراب کیا ہے. یار تھوڑا سا اسٹریٹجی کو چینج کریں مائیں, آپ یہ کر کے تو دیکھیں. آپ بجائے اس کے یہ کہیں کہ آنے دو تمہارے بابا کو, یہ بتاؤں گی کہ تم نے یہ کام خراب کیا. اگر بچے نے چھوٹا سا بھی کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو اس کو فوراً یہ کہیں, آنے دو آج بابا کو, آج ہم انہیں بتائیں گے آج ہم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے. ہاؤ اٹ وڈ چینج دا سچویشن, یہ کیسے بدلے گی آپ دیکھیں. اور اگر یہ ماں باپ سمجھتے ہیں یا میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی نفرت ڈال کے اپنی محبت بچے کے دل میں جگا لیں گے, تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات جو پیرنٹس کے آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یا باپ بچے کو ماں کے خلاف کر رہا ہوتا ہے یا ماں جو ہے نا وہ بچے کو باپ کے خلاف کر رہی ہوتی ہے. ویری ٹرو. سو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کسی بھی انسان کی نفرت, ایک انسان کی نفرت بھی اگر اپنے بچے کے دل میں اس کا بیج بوتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے پوری انسانیت کے لیے نفرت کا بیج بو دیا ہے. وہ کبھی بھی محبت کو نہیں سمجھ سکے گا, اس کے اندر کبھی بھی جو احساس ہے نا وہ نہیں آئے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف آپ سے محبت کرے, اپنے باپ سے محبت نہ کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف باپ سے محبت کرے اور ماں سے محبت نہ کرے, یا عام طور پہ جیسے ہمارے بڑا کامن ہے کہ یہ تمہاری دادی ہے, اس نے یہ کر دیا, یہ تمہاری پھپھو ہے, اس نے یہ کر دیا, اس کے پاس نہیں جانا, اس سے نہیں ملنا. پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو یور چائلڈ. یہ جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں نا, بعد میں رویے نظر آتے ہیں کہ چوائس ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں مل سکتے, اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, وہ تمام وہ کانفلکٹس بچپن کے ارائز کیے ہوئے ہوتے ہیں.